وہ چیز اس کو چھوڑ جائے گی، پھر یقیناً آپ کی محبتیں واپس آ جائیں گی۔ 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھ کر اس کو دم کر دیں۔ اچھا جی، اگر آپ خود نہیں کرتے تو امی سے کہیں، والد صاحب سے کہیں، یا کسی اور اپنے عزیز سے کہہ دیں کہ وہ اس کو 41 بار آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے۔ تو جب وہ دم کرنے کا عمل جو جاری ہوگا، یقیناً آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں اس کی محبت واپس آ رہی ہے، اور یہ آپ کے والدین کی سکھ کا بھی اور خوشیوں کا بھی سبب بنے گا۔ اچھا، اس کے لیے آپ کو پہلا کام صرف یہی کرنا ہے جی، اور مزید کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر آپ یہ محسوس کرتے ہوں کہ آپ کو کچھ ہے جس کی وجہ سے آپ کو نفرت ہے، یعنی ایک یہ ہے اس سے نفرت کیوں ہے کہ اس میں کوئی چیز ہے جو آپ کو متنفر کر رہی ہے۔ دوسرا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو اس سے متنفر کر رہی ہے، اس کے لیے 41 بار سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کی آپ قربانی دے لیں۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ بیوی کے لیے جو پڑھے وہ بھی اول آخر 3 بار درود پاک ضرور پڑھے، اور آپ بھی پڑھیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جب آپ ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ اپنے جسم پر پھیریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ ایک دن آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، دوسرے دن پھر یہی کر لیں۔ 7 دن تو ہمیں دیں نا جی، پھر 7ویں دن کے بعد اگر خدا نخواستہ کوئی کمی رہ گئی تو انشاءاللہ العزیز میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی محبتیں یقیناً واپس لوٹائیں گے۔ بیٹا اور بہو پر پولیس کیس ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کیسوں سے نجات عطا فرمائے اور پریشانیوں سے نجات دے۔ میں نے تجربہ یہ کیا ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے لیے آیت کریمہ ایسی ہے جو قیدوں سے چھڑواتی ہے، مقدمات سے بری کرواتی ہے۔ تو میری جس بہن نے فون کیا ہے، اگر وہ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 40 بار پڑھیں، بیٹے کے لیے دعا کریں، پھر 40 بار پڑھیں، اس اپنی بیٹی کے لیے دعا کریں۔ بیٹا داماد ہو تو وہ بھی بیٹا ہے جی، اور بہو ہے تو وہ بھی بیٹی ہے، اس لیے جو بھی رشتہ ان کے ساتھ آپ کا ہے 40 بار پڑھ کر دعا مانگیں، اور ہر بار 40 بار دعا، پھر 40 بار پھر دعا، ایک بار بہو کے لیے، ایک بار اپنے بیٹی کے لیے، ایک بار بیٹے کے لیے، یعنی باری باری ان کا یہ طریقہ رکھیں۔ تو یہ اگر کسی اور کی ڈیوٹی بھی لگا دیں کہ وہ بھی اسی طرح 40 بار پڑھ کر، اور ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی اپنے لیے 40 بار آیت کریمہ پڑھ کر دعا مانگیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی انہیں اس کیس سے بری فرمائے گا۔ تو جس بہن کے بارے میں بھائی نے بتایا ہے کہ ان کا سامان چوری ہو گیا ہے، ان کے بارے میں نے عرض کر دیا ہے، اگر زکوٰۃ انہوں نے ادا کر دی ہے تو بہن کو کہیں کہ وہ رات کو آدھی رات جب ہو تو جس کمرے میں سے سامان ان کا گم ہوا ہے وہاں یہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 313 بار پڑھیں، اور یہ مسلسل جاری رکھیں گی جب تک مال واپس نہیں مل جاتا، اور یقیناً ملے گا جی۔ اللہ کے کلام میں بڑی پاور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر کسی بندے کا کوئی نقصان ہو، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انا للہ ہے یہ صرف جب بندہ کوئی مر جائے تو اسی مرنے والے کے مرنے کی خبر سننے کے بعد ہی پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی اس لیے سکھایا کہ کسی کا مر جانا یہ بھی تو نقصان ہے نا، جس کا بیٹا فوت ہوا اس کا بھی نقصان ہوا، اگر کسی کا خاوند فوت ہوا اس کا بھی نقصان ہوا، اگر کسی کی بیوی فوت ہوئی تو اس کا بھی نقصان ہوا۔ تو اس لیے آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی نقصان ہوا ہو وہ اگر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی یا تو وہی اس کو واپس لوٹا دے گا یا اس سے کہیں بہتر لوٹائے گا۔ اس لیے اللہ کے محبوب کے فرمان پر یقین رکھیں۔ 313 بار، یہ 314 نہیں ہونا چاہیے جی،
اور نہ ہی 312 ہونا چاہیے. 313 بار پڑھے، ہر روز پڑھیں، اور پڑھیں جی آدھی رات کے وقت اس کمرے میں جہاں سے سامان گم ہوا ہے. یقیناً اگلے سوموار کو، اگلے بدھ کو، یعنی یہ پروگرام جب ہوگا تو آپ ہمیں خوشخبری سنائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس بہن کی پریشانی سے اور بہن کو سامان کی پریشانی سے نجات عطا فرمائے. خواتین و حضرات بہت شکریہ. ابھی دیکھتے ہیں ہم، اور اگر کوئی ٹیلی فون کال ہو تو اس کو انشاءاللہ سن کر اس کا جواب دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز اور آپ سے باتیں ہوں گی. جی نیکسٹ ٹیلی فون کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی. اچھا، میں نے یہ شاہ صاحب پوچھنا تھا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے کاروبار ہے، میرے کاروبار ہے ٹرانسپورٹ کا ڈبے میں، تو میں بیچنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو، تو نہیں بک رہا. مسئلہ آ رہا ہے، کبھی کم میں بک رہا ہے، مطلب سی رقم نہیں مل رہی، ہر وقت مشکل میں رہتا ہوں. اب دبئی پہ ہو کے بھی آئے، واپس آیا ہوں، پھر بھی نہیں مسئلہ حل آ رہا. تو اس کے لیے پلیز کوئی وضاحت بتائیں. ٹرانسپورٹ کا فرما رہے ہیں؟ جی ہاں، ٹرانسپورٹ کا، جو بڑے ٹرک نہیں ہوتے، جی جی، اس کا ٹرانسپورٹ کا کام ہے. میرا خیال یہ ہے کہ آپ بیچنا ہی چاہتے ہیں یا اس کام کو چلانا چاہتے ہیں؟ میں بیچنا چاہتا ہوں، مگر میں کوشش کر رہا ہوں بیچنے کے لیے، مگر مجھے مطلب کوئی صحیح مطلب نہیں مل رہا. کوئی جب کو بہت مطلب منافع میں مطلب ہوتا ہے جو بھی. قرآن شریف کی ایک آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ لکھ لیں اور اس کو آزمائیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائیں گے، اور آپ کا یہ جو بزنس ہے جو آپ بیچنا چاہتے ہیں یقیناً یہ بک جائیں گے جی، اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 جی، یہ شروع ہوتی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. اس آیت کو اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے، ٹائم تو لگے گا لیکن 111 بار پڑھ لیں جی، اور یہ پڑھیں فجر کی اذان کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے 1 گھنٹہ جاگ لیں. اس کے بعد دعا کریں جی اللہ کی بارگاہ میں، اور کوئی میٹھی چیز اس وقت آپ کے سامنے پڑی ہونی چاہیے. اگر آپ وہ بچوں کو کھلا سکے تو بے شک پکوا لیں، ادروائز جو سویٹیں ہوتی ہیں نا وہ سویٹیں سامنے رکھ لیں جی. دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد یہ جو سویٹس ہیں اگر آپ کے نزدیک کوئی مسجد ہو جہاں بچے پڑھتے ہوں تو یہ ان بچوں میں تقسیم کر دیں. 11 بار اول آخر درود شریف، اور یہ آیت کریمہ 111 بار. اور جب یہ پڑھ رہے ہوں تو اس وقت وہ جو میٹھی چیز ہے نا اس کا ڈھکن کھلا ہوا وہ آپ کے سامنے پڑی ہو، اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں. دعا صرف اس کاروبار کے بیچنے کے لیے، اور اس میں اگر کوئی کمپنی ہے آپ کی تو اس کمپنی کا نام بھی مینشن کریں کہ یا اللہ اس کمپنی کی یہ جو فلاں گاڑی ہے یہ بک جائے اچھی قیمت پر، جو بھی اس میں بہتر بنا سکیں، لیکن صرف اسی کی اور کوئی دعا اس میں شامل نہیں کرنی. یقیناً اللہ کریم آپ کی مدد فرمائیں گے اور یہ بزنس بک جائے گا اور آپ کے لیے نفع کا سبب ہوگا. بہت شکریہ خواتین و حضرات. نیکسٹ ٹیلی فون کال سنتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بہن. جی مجھے بات کرنی ہے شاہ صاحب سے. جی فرمائیں جی، میں بول رہا ہوں. شاہ صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے جو ہے نا، بیٹی بھی اور بیٹا بھی نا، وہ جب سے یورپ میں آئے وہ برس 5 برس سے ہو گیا ہے. وہ ہمیں ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ آپ نہیں لگتے اور ہمیں آپ سے نفرت ہے. بیٹا تو گھر چھوڑ کے چلا گیا، وہ 17 سال کا ہے. بیٹی کو ہمیں وہ پاکستان بھیج دیا ہے اس کی شادی کے لیے اس کی دادی کے پاس، اور بیٹی کہتی میں نے شادی نہیں کروانی. تو اب یہ ہے کہ وہ میں فون بھی کرتی ہوں، میرا فون بند کر دیتی ہے، مجھ سے بات نہیں کرتی کہ جی میں کیا اس پہ وہ سختی کر رہی ہوں، اس کو پاکستان کیوں بھیجا ہے، اس کو ادھر کیوں نہیں رہنے دیا. ادھر رہتی تو اس نے اپنا ڈریس کروانا تھا. اس کی کوئی دوست ہے وہ بھی نہیں ہے نا، تو اس کی انہوں نے دوستی بھی کروا دی، تو اس لیے میں سے عزت کے لیے انہیں پاکستان بھیج دیا. تو آپ کچھ بتائیں گھر میں سکون رہے
اور بچے جو ہے نا وہ ہمارے فرمانبردار بن گئے. ہم ان کا اچھا سوچتے ہیں ان کی بہتری کے لیے. یہ کہ بچی مان جائے, اللہ تعالیٰ اس کا اچھی جگہ اس کا رشتہ کروا دے. آمین. بہن ان کا جو والد ہے وہ یہاں ہیں؟ ہاں جی, وہ بھی ادھر ہی ہیں, یورپ میں ہی ہے وہ, اور بچے بھی ادھر ہی تھے. بچہ تو ادھر علیحدہ ہو گیا میرا, تو جو بچی ہے اس کو بھی ہم نے نا پاکستان بھیج دیا. اس کی جو دوست وغیرہ تھی نا وہ کہتے تم ایڈریس کروا لو, علیحدہ ہو جاؤ اپنے ماں باپ سے. تو جب ہمیں پتا چلا تو ہم نے اس کو اس کی دادی کے پاس بھیج دیا کہ اس کا کسی اچھی جگہ دیکھ کے آپ تو اس کی منگنی کریں, ہم آ کے اس کی شادی کر دیں گے. اب وہ بچی وہاں پہ ضد پہ ہے, میں نے شادی نہیں کروانی, میں نے وہاں جا کے اپنا ایڈریس علیحدہ کروا لینا ہے. تو آپ کو پتا ہے یہاں کے ماحول کا کہ اگر بچی کا ایڈریس علیحدہ ہو جائے تو کتنا برا ہوتا ہے نا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کی ہدایت دے, انہیں راہ راستے لے کے آئے. تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے گھر میں, بے سکونی, لڑائی جھگڑے. تو یہ ہے کہ سکون کے لیے بھی کچھ وظیفہ بتائیں, صحت کے لیے اور یہ بچوں کی اصلاح کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کی ہدایت دے نا. بہن بہت شکریہ. میں عرض کرتا ہوں یقیناً اگر آپ اس پہ عمل کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیٹی کو بھی. خواتین و حضرات, ایک چیز بڑی قابل غور ہے کہ بعض چیزوں کا علاج اور ہوتا ہے, ہم اس کا علاج اور کرتے ہیں, پھر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے. اس کے لیے میں عرض کروں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بیٹا یا بیٹی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نافرمان ہو رہے ہیں تو پہلے ان کی نافرمانی کو دور کرنے کا کوئی حل ڈھونڈیں. اس کے بعد انہیں پاکستان یا جہاں بھیجنا وہ بھیجیں. جب ان کو تکلیف ہو تو وہ بیماری لے کر جہاں بھی جائیں گے, اب جگہ بدلی, مکان بدلا, تو اس میں وہ ان کا روحانی طور پہ علاج مشکل ہوگا. جو یہاں سے کوئی بلا ہے جو ان کے ساتھ لگی ہے, یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس بہن کا سوال ہو. میں عام طور پہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی اور بہن اس بات کا ضرور لحاظ رکھا کریں. اگر خدا نخواستہ بیٹے کو یا بیٹی کو کوئی ایسی شکایت ہے جس کی وجہ سے وہ کسی کام پر بضد ہیں کرنے کے لیے اور آپ نہیں چاہتے, تو ان کو یہاں سے دوسرے ملک بھجوا دینے سے کوئی بھلائی اور بہتری نہیں ہوگی. پہلے اس کی کوشش کی جائے. اب جس بہن نے مجھے یہ اپنی بیٹی کے بارے میں اور بیٹے کے بارے میں بتایا ہے, پہلے وہ بیٹی کے بارے میں میری عرض سن لیں کہ صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد ان کا خاوند سورہ یاسین شریف پڑھے. سورہ یاسین شریف پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کرے, اس بیٹی کا تصور ذہن میں رکھے اور اس کو پھونک مار دے. ماں کرے تو پھر بھی سبحان اللہ, باپ کرے تو پھر بھی سبحان اللہ, اور اگر دونوں کر لیں تو پھر تو سونے پر سہاگا ہوگا. تو یہاں ہر روز کا یہ معمول بنا لیں جی. آنکھیں بند کریں, ذہن میں تصور رکھیں, سورہ یاسین شریف پڑھیں, اس کے بعد پہلے اس کے اوپر پھونک ماریں ذہن میں تصور رکھ کے, پھر اس کے بعد دعا کریں اس کے لیے. یقیناً اللہ کریم اسے نیک بنائے گا. پھر اگر وہ یہاں بھی آ جائے گی آپ کی فرما بردار رہے گی, لیکن اس کو معمول بنا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اگر بیٹے کا مسئلہ ہے تو اس کے نام پر علیحدہ سورہ یاسین شریف پڑھیں. ایک اور چیز جو ہے وہ آپ کی توجہ کے لیے میں عرض کروں, بعض اوقات بندے وظائف پڑھتے ہیں, وظائف پڑھ کر دعا مانگتے ہیں, لیکن ان کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوتا. ایک اور تجربہ کریں جی, سورہ یاسین شریف پڑھا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں پڑھنے سے پہلے, یا اللہ یہ میں اپنے فلاں بیٹے کے نام پر پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں. یہ نیت آپ کا یہ ہو کہ اس کی برکتیں, اس کا ثواب میرے بیٹے کو ملے. یہ بات ذہن میں رہے کہ جو فرض کام ہے نا, مثلا نماز ہے, کوئی بندہ کہے کہ میں اپنے بیٹے کے نام پر نماز پڑھوں گا, نہیں, بیٹا زندہ ہے اس کو خود ہی پڑھنا پڑے گی. اور نماز کے علاوہ روزہ ہے, کوئی بندہ کہے کہ میں اپنے بیٹے کے نام پر روزہ رکھوں, میرا بیٹا موج منائے, یوں نہیں ہوگا. جو فرائض ہیں وہ تو انہوں نے خود ہی ادا کرنے ہیں. باقی جو نفلی کام ہیں, صدقات و خیرات, آپ ان کے نام پر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں انہیں عطا فرمائے گا. اور یہ جو سورہ یاسین شریف ہے وہ ان کی نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ یہ میں ان کے نام پر پڑھ رہا ہوں, اس کا ثواب انہیں عطا فرما. آپ کو پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا اور اس کو ثواب دینے کا علیحدہ ثواب مل جائے گی. یہ دو ثواب ملیں گے اور اس کی برکتیں اور ثواب اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا. ایک یہ میرے بھائی اور بہنیں جو بھی وظائف پڑھتے ہیں نا اولاد کے سلسلے میں, ان کے لیے یہ معمول بنائیں
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشیاں دکھائے گا اور آپ مجھے دعاؤں سے نوازیں گے۔ تو میں نے عرض کر دیا ہے، اگر یہ بہن اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے یہ سورہ یاسین شریف کا عمل شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی انہیں خوشیاں دکھائے گا۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ ٹیلی فون کال دیکھتے ہیں جی، اگر کوئی ہے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی۔ حضرت شاہ صاحب، بیٹی ہے، عمر 16-17 سال ہے اس کی، اس کو ناک، ہیلو جی جی فرمائیں، میں سن رہا ہوں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم بیٹی ہے، عمر ہے 16-17 سال کی، اس کو ناک سے خون بہتا ہے، یعنی ناکسیر بہتی ہے، کم و بیش 200-250 ملی لیٹر تک ڈیلی نہیں تو ہر دوسرے دن اس کو ناک سے خون بہتا ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اس کے سر کے بال بھی جو گرتے جا رہے ہیں، اس کے لیے کوئی اسلامی حل بتائیں شاہ صاحب۔ بہت شکریہ۔ میں عرض کرتا ہوں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیٹی کو صحت دے اور آپ خوش رہیں اولاد کی وجہ سے۔ بیٹی کے لیے آپ کوشش فرمائیں جی کہ وقت نکال کر 313 بار آیت الکرسی پڑھ لیں، 7 بار اول آخر درود پاک پڑھ لیں۔ بے شک اگر آپ سمجھیں کہ اس کے پڑھنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا، 2-3 بندے اور ملا لیں ساتھ اپنے گھر کے، بشرطے کہ آیت الکرسی صحیح پڑھتے ہوں۔ آیت الکرسی پڑھیں اور جوائن ہوتی ہے نا، اجوائن، اس کے اوپر دم کریں جی 313 بار۔ جب یہ پڑھ رہے ہوں آپ تو اس وقت بات نہیں کرنی۔ جو لوگ بھی یہ پڑھتے ہوں اس وقت، تو پڑھنے کے دوران اگر کوئی بلائے پھر بھی نہیں، کوئی فون آئے تو پھر بھی نہیں، پڑھائی کے دوران بات نہیں کرنی جی۔ اجوائن دم کر لیں اور وہ تھوڑی سی اجوائن بچی کو پانی کے ساتھ دے دیں، کھلائیں، اور پانی علیحدہ دم، ایک ہے اجوائن دم کرنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ پانی دم کرنا ہے، پانی علیحدہ دم کر لیں اور زیتون کا تیل ساتھ رکھ لیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی، اجوائن ہو گئی، پانی ہو گیا، اور زیتون کا تیل وہ ساتھ رکھ لیں۔ تو پانی بچی کو ہر نماز کے بعد پلانا ہے، اور اجوائن جو ہے وہ صرف صبح سویرے خالی میں، بالکل چھوٹی سی، یعنی جو چھوٹی ہوتے ہیں چائے کا چمچہ، وہ بھی آدھا ہو، وہ اجوائن کا کھلانا ہے پانی کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے وہ جو زیتون کا تیل ہے، وہ جو دم کیا ہے، وہ وضو والا بندہ اپنے ہاتھوں پر لگائے۔ اگر بچی خود لگائے تو اس کا بھی وضو ہونا چاہیے، بغیر وضو کے وہ تیل جو ہے وہ نہ لگے، اور اگر ماں کا وضو ہے تو ماں وضو کر کے وہ لگا سکتی ہے۔ تو یہ اس کے سر پر وہ زیتون کا تیل لگائیں، تو یہ جاری رکھیں جی، یقیناً آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں دکھائے گا اور آپ کی بیٹی کی صحت ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ ہمیں یقیناً دعا دیں گے جی، چاہے ٹیلی فون پر آ کر یا ویسے جی۔ نیکسٹ ٹیلی فون کال سنتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز اگر بند کر دیں تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ آسانی سے آپ کو میری بات سنائی دے گی۔ جی وعلیکم السلام جی۔ جی شاہ صاحب نے پہلے بھی فون کیا تھا، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن آن ایئر نہیں کرنا چاہتی، آپ اپنا مجھے کوئی کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ آپ کنٹرول روم سے فون کر کے میرا نمبر لے لیں، میں ان کو اجازت دے رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں آپ کو میرا نمبر دے دیں۔ بہت شکریہ جی۔ جی نیکسٹ ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی غالباً وہ فون کال پہ ڈراپ ہو گئی ہے، اب دیکھتے ہیں اگر اور کوئی فون کال ہے تو۔ جی نیکسٹ فون کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا ہے شاہ صاحب، ٹھیک ہو؟ آپ کی دعا ہے، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ ہاں جی شاہ صاحب، اصل میری وائف بیمار ہے تو اس میں سے کوئی دعا ہے، مطلب جانا کیا ہوا وائف کو جی؟ اس میں سرے کے درد رہنا، گردنی کی اسی جانا ہے، مطلب گردن ہی پکی جی ایسے، اور بدن کی پیٹے کی درد رہنا تو جانا، لتا شتا کی درد رہنا، لکے کی درد رہنا۔ اچھا پہلے کسی سے کوئی تعویذ وغیرہ اس نے کوئی باندھا ہوا ہے گلے میں؟ ہاں تعویذ باندھ دیں جی۔ اچھا کتنی دیر ہوئی تعویذ لیے ہوئے؟ کافی عرصہ ہو گیا شاہ صاحب۔ اچھا ابھی وہ کہاں ہے؟ وہ ابھی سوئی ہوئی ہے۔
اچھا جی، اس کا مطلب ابھی اس کو درد نہیں ہے جی؟ درد ہے اوپر بیڈ سے مطلب لمبی پہ ہی ہے. نہیں، اگر تو وہ جاگ رہی ہے تو پھر دوبارہ مجھے فون کر کے بتائیں جی. میں فون اس نے کو لے جانا تو نہیں، اس کو میں نے کچھ نہیں کہنا، صرف آپ یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ وہ جاگ رہی ہے یا سو گئی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. تو پھر میں نے چیک کرنا ہے جی کہ اگر اس کو اب بھی درد ہے تو اس کا کوئی حل نکالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. تو آپ مجھے دوبارہ فون کریں اگر وہ جاگ رہی ہو، تاکہ میں کسی دوسرے اور بہن بھائی کو ٹائم دے سکوں. جی نیکسٹ ٹیلی فون کال سنتے ہیں جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، میں نے شاہ صاحب سے بات کرنی ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں بول رہا ہوں جی، حکم فرمائیں. شاہ صاحب میں نے 2 ہفتے پہلے آپ کو فون کیا تھا اپنی بیٹی کے بارے میں. اس کی دل کی دھڑکن بہت تیز رہتی ہے. میں نے آپ کی آواز کٹ گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں ہے، پھر فرمائیں. شاہ صاحب میں نے 2 ہفتے پہلے فون کیا تھا اپنی بیٹی کے بارے میں. اس کی دل کی دھڑکن بہت تیز رہتی ہے، تو آپ نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا. جی مجھے آپ کی بات نہیں آ رہی شاہ صاحب. جی میں ابھی آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بچی کو کیا تکلیف تھی، بیٹی کو؟ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے نا. اچھا تو اس کے لیے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا اچھا پڑھنے کے پھر لیے. کیا ہوا جی؟ اس سے اس کو 1 ہفتے میں شفا تو ہو گئی ہے، لیکن اب اس کی دل کی دھڑکن بہت تیز رہتی ہے. ہیلو جی اچھا، میں نے وظیفہ آپ کو بتایا تھا، وہ آپ جاری رکھیں جی. کتنے دن پڑھا تھا آپ نے؟ وہ ہم نے پورا ہفتہ کیا تھا. اچھا نہیں، آپ مہربانی کریں نا جی، ہفتے پہ ختم نہ کریں، آپ 11 دن کریں. 11 دن کریں. جی ہاں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے جی. ہاں جی میں ابھی بھی پڑھ رہی ہوں. اچھا جی، عام طور پہ 7 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ، نہیں تو 11 دن 21 دن اور اینڈ یہ ہوتا ہے جی کہ 41 دن. 41 دن. جی ہاں. آپ 1 ہفتے میں ان کو فرق تو پڑ گیا، لیکن پھر دوبارہ تیز ہوگی، لیکن ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا جی، ابھی آپ یہ وظیفہ چھوڑے نہیں جی، آپ جاری رکھیں نا اگلے بدھ تک. اور پھر بھی اگر ٹھیک نہ ہو پھر مجھے بتائیں، پھر میں آپ کو اور حل بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ کرے گا یقیناً بیٹی ٹھیک ہو جائے گی جی. بہت شکریہ. کون سا درود شریف میں پڑھوں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ جی. جی نیکسٹ ٹیلی فون کال سنتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بہن. جی شاہ صاحب سے بات کرنی تھی. جی میں بول رہا ہوں جی، حکم فرمائیں آپ. جی شاہ صاحب میری نا پرابلم یہ تھی کہ میرے ہسبینڈ نا 8 سال سے یوکے میں ہے نا، تو 8 سال سے نا ہمیں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی رہتی ہے، لیکن نا یہ 8 مہینے سے ہمارا ویزا لگنے گیا ہوا، لیکن کوئی رپلائی نہیں آ رہا، کوئی رسپانس نہیں آ رہا، ہم بڑے پریشان ہیں. اور دوسرا یہ مسئلہ کہ میرے ہسبینڈ کی 4 سال سے ایک ہی جاب ہے، اس میں کوئی سیلری نہیں بڑھ رہی، ایک ہی جاب ہے، کوئی دوسری جاب نہیں مل رہی اپنی فیلڈ میں. اور تیسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میری بیٹی ہے 1.5 سال کی، اس کو نا معدے میں السر ہے، تو دودھ منہ سے نہیں پیتی، ناک میں نا ٹیوب لگائی ہوئی ہے، تو وہ بڑی ہی تکلیف میں ہے. ڈاکٹر بہت سلو علاج کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ان کو. تو وہ میری بیٹی تکلیف میں، اس کا بھی کوئی علاج بتائیں جس سے وہ ٹھیک ہو جائے، اس کے معدے کا السر ٹھیک ہو جائے. تو یہ ہمارے نا جو مسئلے ہیں نا، ہمارے جو پرابلم آتی رہتی ہیں، مشکلات اتنی آتی ہیں کہ بتا نہیں سکتے. اگر ہم مشکلوں میں گھیرے ہوئے ہیں، خوشی کوئی خاص نظر نہیں آتی کہیں، تو اس کا کوئی حل بتا دیں. بیٹا بھی ایک میرا بڑا ہے 5 سال کا، وہ بھی کمزور ہی ہے، اسی طرح کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے. شوہر بہت ہی پریشان ہے، میں خود بہت پریشان ہوں، گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں. بہن بہت شکریہ، میں نے آپ کی ساری باتیں سنی ہیں، جو میں سمجھ گیا ہوں ان کا میں جواب کر رہا ہوں، جو میں سمجھ نہیں سکا آپ دوبارہ فون فرما کر پوچھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد خود یا آپ کا خاوند، گھر کا کوئی بندہ سورہ یاسین شریف پڑھا کرے، اتنی اونچی آواز سے پڑھے کہ گھر میں جو لوگ بھی موجود ہوں نا، اگر وہ اس کمرے میں ہوں تو ان سب کو وہ آواز سنائی دیتی رہے. سورہ یاسین اس طریقے سے پڑھیں. اچھا جب سورہ یاسین ختم کریں تو اسی کمرے میں ہر طرف منہ کر کے آپ دم کر دیں، پھونک مار دیں جی.
پہلا کام یہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اسی وقت ہی پانی پر وہ سورہ یاسین سے جو پڑھی آپ نے نا اس کو دم کر دیں، اور وہ پانی سارا دن اپنے سارے گھر والوں کو پلائیں، خود بھی پئیں، خاوند بھی پیے، بچے بھی پئیں۔ یہ ہر روز کا معمول بنا لیجیے۔ اگر آپ خود پڑھ سکیں یاسین سے سبحان اللہ، اگر آپ کا خاوند پڑھے تو سبحان اللہ، اگر کوئی بھی ان میں نہیں ہے تو کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، وہ پڑھے آپ کے گھر میں اتنی آواز سے پڑھے کہ گھر والے اگر اس کمرے میں کوئی اور بندے ہو تو وہ سن سکیں گے۔ پانی بھی دم کرنا ہے اور گھر کے اس کمرے کو بھی دم کرنا ہے، یہ جاری رکھیں جی اور کبھی نہ چھوڑیں جی۔ اگر میں نہ بھی کہوں تو پھر بھی آپ جاری رکھیں، یقیناً برکات اور فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا فرمائیں گے، پھر نہ اولاد کی پریشانی، نہ خاوند کی اور نہ آپ کی خود کی۔ جی خواتین و حضرات، ٹائم ختم ہونے کو ہے۔ میرے بہت سے بھائی اور بہنیں ابھی ٹیلی فون لائنوں پر ہیں، لیکن معذرت چاہتا ہوں اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں کچھ اور عرض کروں۔ جن بہنوں اور بھائیوں کے سوالات میں سن سکا ہوں ان کا جواب میں نے پیش کر دیا ہے، اور جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ العزیز اگر وہ ای میل کے ذریعے ہمیں اپنے سوال لکھ کر بھیج دیں تو کوشش یہ کریں گے ہم کہ آئندہ پروگرام پہلے ان کے سوالوں کے جواب دیں اور پھر اس کے بعد باقی جو حضرات خواتین ٹیلی فون کریں گے ان کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ ابھی اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی وسلم علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس امید پر آئندہ بدھ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ تکبیر ٹی وی اور اس کی انتظامی اور تمام عملے کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ فی امان اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔